بس وفا نہیں ہوئی. یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رحمۃ اللہ. یہ ہے صحابی والا نام ہے، یہ کافی بعد میں ہوئے ہیں حضرت. اور لکھا ہے کہ یہ مجرد رہی، نکاح نہیں کیا حضرت. تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. میں جاتے جاتے بس آپ کو کہوں گا حضرت جی، کبھی کبھی خود کو ٹیسٹر لگا کے چیک کیجئے گا کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا. کبھی چیک کیجئے گا اپنے آپ کو. ہو سکتا ہے کوئی چیک کرنے سے بہتری آ جائے کہ میں نے کیا کیا. اور اگر آپ چیک کریں گے تو پھر رزلٹ آئے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اگر آپ یہ بچے پیدا کرنے کو کمال سمجھتے ہیں تو یہ تو کتی کے گھر بھی ہو رہے ہیں، اور ایک بار میں 12 ہو رہے ہیں. یہ گھوڑے کے گھر بھی ہو رہے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. اگر آپ کھانا کھانے کو کمال سمجھتے ہیں تو بھینس آپ سے زیادہ کھا رہی ہے. کمال بندگی ہے، کمال اتباع ہے، کمال محبت ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتی. زندگی ہمت برائے بندگی. ہم لوگوں کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ میرا فلاں فلاں جگہ مکان ہے، میرے پاس اتنی زمین ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، لیکن یہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ میں دن میں کتنا قرآن تلاوت کرتا ہوں، میں نفل کتنے پڑھتا ہوں، میں مہینے میں کتنے روزے رکھتا ہوں. اللہ قرآن پڑھنے تو آئے تھے، روزے رکھنے تو آئے تھے، سجدے کرنے تو آئے تھے. یہ اماء مبارک شروع ہونے لگا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. کسی نے سوال کیا آپ سے، حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کیا. کم و بیش ایک سال میں 365 قرآن بنتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے تو 365 دنوں میں ایک بھی ختم نہیں کیا. اور میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میں یہاں بھی کہوں گا، آج دکھ کی بات ہے حضرت جی کہ آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا. اور دکھ اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم نے سارا کچھ ہی چھوڑ دیا. اگر سارا کچھ ہی آپ چھوڑ دیتے نا، یا میں بھی چھوڑ دیتا، چلو دل کو تسلی آ جاتی ہے. نہیں، ہم نے صرف قرآن چھوڑا ہے. فیس بک تو نہیں چھوڑی کوئی بھی، وہ بار بار چیک ہو رہی ہے. ہم نے صرف قرآن چھوڑا ہے. ہم نے واٹس ایپ تو نہیں چھوڑا، اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کدھر کدھر میسج آیا ہے. جو میں نے اسٹیٹس لگایا تھا کتنے لوگوں نے دیکھا. ہم نے انسٹاگرام تو نہیں چھوڑا کوئی، ہم نے یوٹیوب تو نہیں چھوڑی کوئی بھی. ہم نے چھوڑا ہے تو قرآن چھوڑا ہے. ہم نے چھوڑی ہے تو تسبیح چھوڑی ہے. چھوڑ دیا قرآن. زمانے ہو گئے قرآن کھولے ہوئے. اگر آپ کہتے ہیں تو آؤ غوطہ لگا لیتے ہیں اپنے آپ. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ جی مجھے جواب دیں. آپ سے سوال ہے، خود سے سوال ہے، خود کو جواب دیں. سارے پتہ ہے جواب آتا ہے سب کو. جی دسو جی. میں بھی بڑی دور سے چل کے اور میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں. سوال ہے بھائی سلیمان، مولوی سلیمان دے جواب. کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک ویکھی؟ کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے ہوئے؟ چھوڑ دیا قرآن. قرآن رہ گیا وہ کچہری میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے. قرآن رہ گیا حضرت جی تراویحوں کے لیے. قرآن رہ گیا شبینے کے لیے. قرآن رہ گیا جناب وہ بس محفل کی ابتدا میں تلاوت کرنے کے لیے. قرآن پاک رہ گیا حضرت ختموں میں پڑھنے کے لیے. قرآن رہ گیا حضرت جی صرف تعویذ کرنے کے لیے. پہلے پوری شادی میں راجے کے قرآن کی مخالفت کرو اور جاتے ہوئے جو ووٹی ہے نا اس کو قرآن کے سائے میں بھیجو. بس قرآن رہ گیا اس کام کے لیے. باقی حضرت ہم نے قرآن چھوڑ دیا. لیکن کسی نے کہا تھا اے قرآن نورانی شیشہ تے حق درا وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاوے. سبحان اللہ. کھولو یار قرآن پاک، کھولو قرآن پاک. یا تو پھر فیس بک بھی چھوڑ دو، کھولو قرآن پاک. لاؤ یار ویکھو بڑی دھوڑ پئی دی جو کدی چیک تے کرو کھول کے. جنا دھوڑ پئی ہوئے تو میں جرمدار ہاں. ویکھو تو صرف دھوڑ ہی لا چھڑو یار، صرف پڑھ کے پھانڈ ہی چھڑو. جس کو کھلے سالوں ہو گئے تو پھر دھول نہیں پڑے گی تو کیا پڑے گا. ہم نے تو چھوڑ دیا.
اب وہ فرشتے منتظر رہیں کوئی گھر مل جائے جہاں سرگی ہو اور ساتھ قرآن ہو حضرت. اب فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں حضرت کہیں سے تو وہ گھر نظر آئے، نماز فجر ہو اور اس کے بعد کوئی بابا قرآن پڑھ رہا ہو حضرت، کوئی اماں قرآن کھولے بیٹھی ہو حضرت. ماری پہ گئی حضرت، کی بابے کی مائیاں کی کڑیاں کی منڈے حضرت، گیا سارا کچھ. نہیں، کھولو قرآن پاک. میں پیچھے بھی بچوں کو کہا ہے، اب دیکھو نا حضرت جی کیا قرآن حضرت جی، سرگی ہو اور قرآن ہو حضرت. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. میں التماس کرنا قاری قربان علی تسکین صاحب یہ کی تشریف لے آن. مفتی محمد نثار قادری صاحب مہربانی فرمان تشریف لے آن. مفتی محمد نثار قادری صاحب اور قاری قربان صاحب کے تشریف لے آن. حضرت ایسے تو نعتیں پڑھی اور سنی جاتی ہیں، سرگی ہو اور وہ نعت اور وہ بذریعہ قرآن پاک حضرت. یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. لیکن چھوڑ دیا ہم نے قرآن، ہم نے چھوڑ دیا قرآن. نہیں حضرت جی کھولو اس کو جی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. چلو حضرت جی چھوڑا سو چھوڑا، اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا، ہمیں پڑھنا بھی. کل حضرت جی کس طرح نبی علیہ السلام کا سامنا کرنا ہے. پتہ ہے حضور نبی علیہ السلام وہ لکھا ہے ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے. اب ان کو نہیں پتا کہ حضور نبی علیہ السلام میرا قرآن پڑھنا سن رہے ہیں. یہ پڑھتے رہے، محبوب علیہ السلام پیچھے کھڑے سنتے رہے. یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پیچھے حضور نبی علیہ السلام تھے. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا ہی سونا قرآن پڑھا ہے. یہ آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ میرے محبوب سن رہے ہیں میں اور سونا کر کے پڑھتا ہے. حضرت ابی بن کعب یہ قاری قرآن تھے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں. یہ ان کے لیے لکھا ہے کہ ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ اے ابی مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ محبوب آپ ابی کو قرآن سنائیں. یہ قرآن سے محبت کا انعام تھا، دل جوئی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے. تو آگے سے حضرت ابی عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے. فرمایا ہاں تیرا نام لے کے کہا ہے. سنایا کرو حضرت. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر حافظ آباد میں بیٹھے ہیں تو آپ قرآن نہیں میرے پیر و مرشد کا طریقہ تھا. مثلا اگر کسی نے آنا تو آپ نے پوچھنا پائی جی تسی کی کر دے ہو. وہ آنے والے نے آگے سے عرض کرنی حضور میں قرآن پاک دا حافظ ہاں. تو آپ کہا کرتے تھے پائی جی پھر سرگی اٹھ کے نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا کرو. اگر کسی نے آنا پوچھنا پائی جی تسی کی کر دے ہو، انہیں آگے سے عرض کرنا
یہ حضرت میں نعت کھاواں تو آپ نے فرمانا پھر سر کی اٹھ کے نبی علیہ السلام نے نعت سنایا کرو، سنایا کرو حضرت، سنایا کرو۔ اج وقت ہے جی بالکل نہ چکو حضرت، جی نہیں قرآن آندا نہ چکو حضرت، سکھو اینو سکھو حضرت اور کھولو قرآن پاک، اینو پڑھو حضرت۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آپ کے خلاف بہت بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم سارے مست ہیں، ہم سارے ہی مست ہیں۔ یہ مثلاً اب میں دیکھ رہا تھا، یہ بچوں نے کارڈ لگایا ہوا بزم علی مولا، مولا مشکل کشا، مولا مرتضی، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ جی۔ جس کو حضرت علی سے محبت ہی نہیں وہ تو منافق ہے، جس کو حضرت علی سے محبت نہیں وہ تو منافق ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے۔ اب مثال کے طور بزم بھی ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت جی، آپ کی کوک کی بوتل، آپ کی سپریٹ کی بوتل اور آپ کی فانٹا کی بوتل، اس کے اوپر حضرت علی کا نام لکھا ہوا، دیکھیے گا جا، سید مراتب علی یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ سارے سوتے ہیں، پینے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ کوک کی بوتل کو فریم کرا کے دیوار پہ لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کو آپ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو پھر کتنے گئے سارے؟ چیک کیجئے گا جا کے، اور میں آپ سے کہوں گا آواز اٹھاؤ، ہمارا اتنا ہی کام ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، حالانکہ ہم تیاریاں ہم بھی کر رہے ہیں کیس کرنے کی کہ بھئی ہم آپ کو یہ نہیں لکھنے دیں گے بوتل کے اوپر حضرت علی کا نام، سید مراتب علی لکھا ہوا۔ یہ سارے سوتے ہیں، عملی کام ہمارا کوئی بھی نہیں، کوئی جلوس تک محدود ہے، کوئی گلی سجانے تک محدود ہے، کوئی محفل تک محدود ہے، عملی کام ہمارا کوئی نہیں ہے۔ آپ کی سرف ایکسل کے اوپر لکھا ہوا ہے فاطمہ جناب، سوتے ہیں نا سارے؟ یہ پیچھے مسئلہ ہوا، بات قتل و غارت تک اترا، ایک دوسرے کے قتل کے فتوے تک دیے گئے، لیکن صرف ہوتے حضرت فاطمہ کا نام لے گئے، سوتے ہیں۔ آپ کا کوثر گھی ہے، انا اعطینا کل کوثر، کتنے ہیں سارے؟ سوتے ہیں حضرت۔ اور میں ان کا کام آپ کو بتاؤں، یہ لکھا ہے جی جس گھر میں کتا اور کتاب ہوگی، کتا اور تصویر ہوگی، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ ویسے تو ہم نے خود ہی کسر کوئی نہیں چھوڑی ہے، لیکن انہوں نے آپ کے خلاف ایسا پلان تیار کیا، انہوں نے کہا اچھا جڑا نہیں نہ لائے گا تصویر اسی وہ کار بھیج کے چڑھیں گے۔ پتہ انہوں نے کس طرح بھیجی؟ پھر اب لکس کا صابن خریدے، اس کے اوپر بھی عورت کی تصویر ہے۔ اب پینٹنگ صابن شیمپو خریدیں، اس پہ بھی عورت کی تصویر ہے۔ اب پیمپر خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ وہ کام کر رہے ہیں، ہم صرف نعرے مار رہے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ تصویر انہوں نے ہر کار چ واڑ کے چھڈی ہے، کوئی بڑے سے بڑا کوئی صوفی ہے نا حضرت جی، تصویر وہ کار بھی گئی ہے۔ اب لیفوائے صابن خرید لیں، اس میں بھی تصویر ہے۔ اب کیپری خرید لیں، آپ سیف گارڈ خرید لیں، سب پہ تصویر ہے۔ کام ہو رہا ہے حضرت۔ تو ساڈا حال کی ہے؟ دے نعرے تے نعرہ، لیکن حال یہ ہے کہ ایک بوتل کے اوپر ہمارے مولا مرتضی، مولا مشکل کشا کا نام لکھا ہوا ہے، قوم کو ہوشی کوئی نہیں۔ ایک صرف کے پیکٹ کے اوپر سیدہ فاطمہ کا نام لکھا ہوا ہے، ستی ہے قوم۔ عرصہ دراز سے کوثر کی کوثر بنا رکھ، کتنے گئے عاشق سارے جی؟ وہ تو کہتے تھے کہ اگر ہمارے محبوب علیہ السلام کے قدمین شریفین میں کانٹا بھی چبھ جائے ہم سے تو یہ بھی نہیں گوارا۔ پھر اب میں پھر کہوں اس کا مطلب ہے فرانس کرے تو گستاخی ہے، سانو معافی ہے؟ فرانس کرے تو گستاخی ہے، ہم بوتل کے اوپر حضرت علی کا نام لکھیں تو ہمیں معافی ہے، ہم صرف کے اوپر سیدہ فاطمہ کا نام لکھیں تو ہمیں معافی ہے؟ حضرت جی تیار رہیے جواب دینا ہے اس کا جواب۔ اور حضرت جی یہ نہیں، آپ کے معاشرے میں ہزارہ چیزیں پھیلی پڑی ہیں، پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے۔ اور آپ کو آپ کے حافظ آباد میں چلو اپنے سیالکوٹ کی، میں نے بڑا گھوما ہے جی پاکستان، بڑے چند شہر رہ گئے ہیں، باقی دیکھ لیا میں نے سارے۔ اور آج بھی ہمارے پاکستان میں یہ حالات ہیں کہ ہم ایوب کو بگاڑ کے ایوبا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم اسحاق کو بگاڑ کے ساکا کہتے ہیں، ہم غلام محمد کو بگاڑ کے گاما کہتے ہیں، ہم عثمان کو بگاڑ کے شانی کہتے ہیں، ہم نعمان کو بگاڑ کے نومی کہتے ہیں، ہم عبد الرحمن کو بگاڑ کے مانی کہتے ہیں،
ہم غلام رسول کو بگاڑ کے سولہ کہتے ہیں، اب محمد حسین کو بگاڑ کے سینا بلاتے ہیں، تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ ان 75 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ پھر جہاں ایوب یوبا ہو، یا اسحاق ساکا ہو، یا لطیف طیفہ ہو، یا رزاق جاکا ہو، تو پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے سیالکوٹ کی بڑی معروف دکان ہے، غلام رسول اس کا نام ہے، اس کی برفی مشہور ہے، سارا سیالکوٹ سولے دی برفی کہندا ہے۔ محمد حسین میرا سگا چاچا ہے، اب ہم نے روکا آ کے جب کو تھوڑا سا دین پڑھا، حضرت میں بھی چاچا سین نہیں کہندا رہی، اے یو بھی ساڈا رشتہ دار ہے، لاری اڈے پہ اس کا کام ہے، سارا سیالکوٹ اس کو یوبا کہہ کے بلاتا ہے۔ کون کی ڈیا تھا یار؟ پھر کچھ دسو میں، کوک کی بوتل تے حضرت علی دا نام لکھیا ہے، صرف اتنے فاطمہ لکھیا ہے، کوسر کیوں ساڑے اتنے وکن ڈیا ہے، وہ کرن کی ڈے تو مینوں کو دس تے چھڑو کہ کوئی نظریہ بدل گیا ہے، کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہے کہ فرانس والے کریں تو بے ادبی گستاخی توہین رسالت، ہمیں معافی ہے۔ یہ دفعہ جلوس پہ لا کے تم نے حور بٹھا دی چونک میں، بعد میں پھر اس حور سے گانے بھی سنتے رہے۔ بھائی امام محمد رضا خان کو نہیں، یہ سوجی کاظمی صاحب کو، یہ نہیں سوجی عبد القیوم ازہروی صاحب کو، یہ کیا تم ان سے زیادہ عاشق ہو گئے؟ انہوں نے تو نہیں شیطان سے ڈانس کروایا گیا حضرت جی، نہ آپ کا کچھ ہے نہ میرا، داغ مسلک پہ لگا ہے حضرت جی، باتیں امام محمد رضا خان صاحب کو ہی، نہ آپ کا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا، باتیں مسلک کو ہی ہیں۔ آج بھی حضرت وہ الیاس گھمن کا شعر چل رہا ہے، وہ کہتا ہے جی بدت ہر سال ایک نیا بچہ دیتی ہے، اس سال بدت نے یہ بچہ دیا، چل رہا ہے حضرت۔ آپ کے بچے بدظن ہیں آپ سے، وہ پوچھ رہے ہیں ہمیں کہ حضرت کی کیا کہیں ان کو۔ اس لیے حضرت میں وہ حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا، سچا کھاندے پامبڑ بل دے، میں اس تو زیادہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے حضرت، بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، اس لیے صرف اتنا ہی کہوں گا، خدا دا واسطہ جی ہوش جا جاؤ، اور کوئی کم دیاں تے عمل دیاں گلاں کرو۔ ماشاءاللہ آپ نے بزم بنائی ہے، اس کے لیے کچھ کرو۔ میں تو جہاں جہاں جا رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ ہم نے یہ ختم ہو جی، کیوں بھائی حضرت علی کا نام بوتل پہ لے، سید مراتب علی، آپ کو طویل نہیں، مفتی صاحب کو طویل ہو سکتی ہے جس کی، سید مراتب علی، علی کی آپ طویل کر ہی نہیں سکتے کوئی بھی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور دوسرا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، آپ طویل کر ہی نہیں سکتے اس کی کوئی، آپ فاطمہ کی طویل کر ہی نہیں سکتے کوئی بھی۔ اس لیے حضرت، اور پتہ کیا ہو گیا حضرت جی، پتہ نہیں اسی کیڑی کو بوٹی پی بیٹھے ہیں، کوئی سانوں گل دی نہیں سمجھ آن رہی۔ میں بچوں سے کہتا ہوں سارے وہ بیٹھے ہیں کہ 2.5 سال ہو گئے نا کم از کم، اللہ نے ہمیں اپنے گھر سے بھی نکال دیا، اللہ نے ہمیں مسجد نبوی سے بھی نکال دیا ہوا ہے، 2.5 سال ہو گئے، وکری بات ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، نکال دیا ہوا حضرت اس نے۔ میں تو محمد بن سلمان کو کچھ نہیں سمجھتا جی، وہ کون ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ اب اللہ کا گھر اس کے کہنے سے کھلے گا؟ اب اللہ کا گھر اس کے کہنے سے بند ہوگا؟ ہمیں تو بڑی دیر پہلے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ دے دیا، جب ابرہا نے اونٹ پکڑ لیے تاکہ جنگ کی ابتدا ہو، اب گئے اسے ملنے کے لیے، آپ نے فرمایا میرے اونٹ دے، اس نے کہا متولی ہیں کعبہ کے، مجھے تو یہ تھا آپ کچھ ہی حوالے سے آ کے گفتگو کریں گے، آپ اس حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے، میری فوجیں تیار کھڑی ہیں، ہم حملہ کرنے لگے ہیں ابھی بیت اللہ پہ، اب اس حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے میرے اونٹ دے، فرمایا تو اونٹ ادھر دے، یہ کار ہے آپ تینوں ویکھ لے گا۔ ہاں، آپ کے خیال میں محمد بن سلمان کے کہنے سے گھر بند ہوگا؟ اس کے کہنے سے کھلے گا؟ وہ کون ہوتا ہے کہ اس کے کہنے سے بند ہو یا اس کے کہنے سے نہیں؟ اتھو ہی کھلے ہے، اتھو ہی بند ہوا ہے، اور ہم وہ ہیں حضرت۔ اور حضرت جی اس دفعہ ہمیں جوتی ماری آلے یورپ نے، ہمیں کافروں نے جوتی ماری ہمارے منہ پہ۔ اللہ سعودیہ والوں نے کہا تھا جی 60,000 بندے حج کریں گے اس دفعہ، 60,000 نے نہیں کیا، جن کے 32 یا 33,000 بندہ تھا جنہوں نے حج کیا، ادھر بمشکل 32-33,000 بندہ حج کر رہا ہے، اور ادھر حضرت جی یورپ کے فٹ بال کے گراؤنڈ میں 2.5 لاکھ بندہ بیٹھ کے فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہے۔ جوتی ماری انہوں نے ہمارے منہ پہ، اور ہمیں بتایا کہ یہ ہو تم اور یہ ہے ہم۔ لیکن حضرت جی ہم تو مستی میں ہیں سارے کے سارے، ہمیں تو عشق کا نشہ چڑھا ہوا ہے سب کو حضرت، کوئی بولنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں حضرت، وہ کوئی بولتا کوئی پوچھتا، وہ محمد بن سلمان کیا ہو گیا؟ کیا کرونا اتنے تگڑا ہو گیا جو یورپ کے گراؤنڈوں میں نہیں جاتا، اگر آتا تو مطاف میں آتا ہے؟
اگر آتا ہے تو صفا مروا پہ آتا ہے، اگر آتا ہے تو سین حرم میں آتا ہے، اگر آتا ہے تو مسجد نمرہ میں آتا ہے، اگر آتا ہے تو منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں آتا ہے، قبا میں آتا ہے، احد میں آتا ہے. پوچھے کون پوچھے گا؟ اس لیے حضرت جی وہ کہتے ہیں نا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس کو گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. ہم 75 سالوں میں ان بچوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ اسحاق اللہ کے نبی ہیں، اسحاق کو بگاڑ کے ساکا نہیں کرنا. ہم نہیں سکھا سکے ان کو. ہم 75 سالوں میں ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ غلام رسول کو بگاڑ کے سولہ نہیں کہتے. اگر آپ کا سیالکوٹ میں کوئی جاننے والا ہے آپ پتہ کروا سکتے ہیں. ہم کچھ ناکام ہوئے ہیں بری طرح حضرت جی. اس لیے حضرت تربیت، اپنی محفلوں کو شارٹ کرو، عالم بلاؤ، ہر عالم کو ایک ٹاپک دو، ایک تلاوت، ایک نعت، ایک بیان، ایک تلاوت، ایک نعت، ایک بیان، ایک تلاوت، ایک نعت. اتنے 10 نعت کھانے ایک مولوی صاحب، اور مولوی صاحب دی واری آنی 2.5 بجے جدوں جی لوگ سنن جو گے نہیں رہے دے. حضور نبی علیہ السلام پہ سب سے پہلے یہ وحی تو نہیں آئی تھی نعت پڑھو، سب سے پہلی وحی آئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ نے نعت خان دی ٹوپی دی قسم تے نہیں کھادی. اللہ نے کہا تھا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. علم رائے نہیں، ہماری محفلوں سے علم نکل گیا. آج ہماری محفلوں میں، ہمارے سٹیجوں پہ نقیبوں کے قبضے ہیں حضرت جی. سارے مولوی صرف والے، نحو والے، منطق والے، فلسفے والے، تفسیر والے، حدیث والے، بخاری والے، وہ ساڈے بیٹھے نے. نقیب صاحب جناب دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر. کوئی آیت نہیں، کوئی قرآن نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی سب سے پسندیدہ مجلس ہوا جس میں قرآن پڑھا جائے حضرت. اس لیے ہاتھ جوڑ کے سنیو، تم نے کرنا ہے جو کرنا ہے، بدلو اپنے آپ کو. ان بچوں کی تربیت ہو، ان کو بتایا جائے حضرت جی، ان کو بتایا جائے. بہت ہے رونے کے لیے حضرت. کتھے روئیے جا کے، کتھے روئیے جا کے. ساڑی کوئی کول سیدھی نہیں، سب کچھ بگاڑ بیٹھے ہیں حضرت. اور پھر کیا ہوا؟ اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی گھر سے کس کو نکالا جاتا ہے؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں جی، چھوٹی موٹی چلتے رہتے ہیں معاملے، لیکن گھر سے کس کو نکالا جاتا ہے؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. اور اسی ناقابل برداشت تھا کہ اللہ نے وہ بھی بند کر چھڑیا، اللہ نے وہ بھی بند کر چھڑیا. نکل جو سارے تو پہلے خود کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. بند. اور حضرت پھر اتنی ناراضگی بڑی. میری مسجد ہے نا جہاں جمعے میں خطیب، اللہ نے بڑا کرم، کم از کم حضرت 5 سے 6 ہزار کا مجمع ہوتا ہے. سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے. پہلی ڈونگا باغ ہے جہاں ڈاکٹر خادم حسین خورشید زیدہ مجدو، دوسری ہماری ہے گیپ کو کل. 5 سے 6 ہزار کا مجمع ہوتا ہے. لیکن حضرت خوف تے ڈر آندا سی. 7 بندے نا سی جمعہ پڑھیا بس. میں سرکاری خطیب ہوں نا، پابندی تھی. میں 7 بندے نا جمعہ پڑھیا. رون آئی حضرت جی. میں جب ممبر پہ بیٹھا مجھ سے گفتگو نہ ہو، میں رو پڑا حضرت جی. جڑا 6-7 ہزار بندے نا گفتگو کردا، سامنے 7 بندے بیٹھے ہون، مجھے سمجھ نہ ہے میں ان کو کیا کہوں. 21 23 25 27 29 خدا دے بدے کوش کرو، وجہ تلاش کرو کیا ہے وہ، کیا ہوا کیا کہ یہ سب کچھ ہو گیا. اور وجوہات بہت زیادہ ہے. بس میں واپس آ جاتا ہوں اتنا ہی کہہ کے. تربیت ہے جی. قرآن، حدیث، اہل بیت، صحابہ. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری نکاح نہیں کیا، مجرد رہے ساری زندگی.
کیا مجادہ ہوگا بابے کا. اتنے لوگ ویاہ کر کے بھی باز نہیں آنے, مجرد رہے. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا. وہ لکھا ہے ایک دن بیٹھے پڑھ رہے تھے تو کوئی حدیث پاک نگاہ سے گزری. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں کوئی شخص تنہا نہیں ہوگا. مفہوم حدیث پاک کا یہ ہے اگر کسی کا بچپن میں انتقال ہو گیا یا کوئی نکاح کی عمر کو پہنچا بھی لیکن کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا, خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا, تو محبوب فرماتے ہیں ایسوں کا اللہ جنت میں آپس میں نکاح کر دے. ماننے والے تھے. جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا بھائی محبوب فرماتے ہیں کہ وہاں نکاح ہونا ہے تو پھر کون ہوگی جو جنت میں میری بیوی بنے گی. خاص تھے, رات کو چارپائی پہ لیٹے لیٹے دعا کر دی, رب کریم دکھا جنت میں میری بیوی کون ہوگی. پہلی رات دعا مقبول نہیں ہوئی, دوسری رات پھر کی مقبول نہیں ہوئی, تیسری رات پھر کی مقبول ہو گئی. رات کو خواب میں سوئے کیا دیکھتے ہیں, ایک کالے رنگ کی عورت ہے سیاہ فام, اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی, تہجد کا وقت تھا, نوافل ادا کیے, فجر پڑی, سواری لی, بصرہ گئے. لوگوں نے بڑا استقبال کیا. ایک مرید کے گھر بیٹھے, لوگوں نے اس کی حضور آج بغیر دسیاں کیویں آن ہویا. آپ نے فرمایا بھائی یہ بتاؤ ادھر کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے اس کی حضور رہتی ہے. فرمایا اسی سے تو ملنے آئے ہیں. لوگوں نے اس کی حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کیوں؟ کہ حضور وہ تو دیوانی ہے, لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی, نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. محبت کو بچوں کا کھیل ہے, ایتھے سارے عاشق ہوئے پے. محبت بچوں کا کھیل ہے. حضرت وہ لوگ جنہوں نے محبت کی, حضرت فضیل بن عیاض. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ فضائل کیا آتے. آپ ایک دن اپنے مرید کو فرما رہے تھے اگر کوئی تجھے پوچھے نا کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں تو خاموش رہنا, نہ ہاں میں جواب دینا نہ نہ میں دینا. مرید آگے سے عرض کردہ حضور وہ کیوں؟ فرمایا اگر تو کہے گا کہ نہیں محبت تو پھر تو کافر ہو جائے گا, اور اگر تو کہتا ہے کہ محبت ہے تو پھر دیکھاں ذرا تیرے کام محبت والوں جیسے ہیں. اج داڑھی ساڈے لئی اوکھی, اج ٹوپی ساڈے لئی اوکھی, تے گلاں محبت دیاں سنو تے رہنا کلو. بھائی تو نے محبت رکھا کس چیز کا نام ہے یہ تو بتا مجھے, تو نے کس کا نام محبت رکھا؟ یہ تفسیر روح البیان میں شیخ نے لکھا ہے. آپ نے صحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھے, اگر لکھے ہوتے تو میں آپ کو ضرور بتاتا. آپ فرماتے دو صحابی تھے تو دونوں سفر پہ تھے. راستے میں ایک ندی تھی جو دونوں صحابیوں نے پار کر کے جانی تھی. ایک صحابی پار کر گئے, دوسرے اسی کنارے کھڑے رہے کسی سوچ میں گم. وہ جو پار کر گئے نا, جب انہوں نے پار کر کے دائیں بائیں دیکھا نا تو دیکھا تو سنگی کوئی نہیں. تو آواز دے کے کہتے ہیں بھائی جان آ جائیں, ندی گہری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتا گہری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہے؟ وہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں سے ندی سے گزرا تھا. صرف یہ سوچ رہا ہوں قدمین شریفین میں سے میرے محبوب نے پہلے کون سا رکھا تھا میں بھی وہی رکھوں. اس کو محبت کہتے ہیں. یہ کون سی محبت ہوئی جس میں داڑھی بھی نہیں, جس میں ٹوپی بھی نہیں, جس میں یہ کون سی محبت ہوئی بھائی؟ اس لیے حضرت جی پتہ نہیں آپ نے محبت کس چیز کا نام رکھا ہے. آپ نے محبت تو بندے کی ہستی مٹا دیتی ہے. محبت تو بندے کی ہستی مٹا دیتی ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, وہ آئینہ دیکھنا سنت ہے, آئینہ دیکھنا, لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں. اب تو اتنا آئینہ بیویاں نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں. بندوں کے بیوٹی پارلر کھل گئے. اللہ نے تجھے بندہ بنایا کیا کافی نہیں ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. اور تیرا روب تو یہ ہے, تیری خوبصورتی تو اس سے ہے. تو کہڑے پاسے پہ گیا بھائی؟ تیری خوبصورتی اس سے ہے, تیری خوبصورتی اس سے ہے. اور میں اسپیشل جتنے نوجوان مجھے بیٹا آپ سے بڑا گلہ ہے, آپ نے کبھی نبی علیہ السلام کے لیے یہ نہیں سر پہ رکھی ہے.
لیکن جدن ووٹی لین جاندے ادن کیوں رکھ لیندے کلا سر ہیں؟ جس دن ووٹی لین جاندے پھر ادن کیوں رکھ لیندے؟ انہاں لی تے رکھی نہیں جے کدی۔ اللہ کی سسرال والے نے کوئی شرط رکھی ہے کلا بن کے آئے گا تو ووٹی ٹورا کے؟ دیکھ لو حضرت ہمارے یہ حالات چل رہے ہیں۔ مجھے میں بڑا کچھ نوٹ کرتا ہوں حضرت۔ اللہ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی صحیح نہیں باندھی، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے صحیح باندھنی نہیں آتی، ماپے دی بننا جان کے، کیونکہ صحیح والی تو گل نہیں، صرف انہوں نے ویکھنا بنی کہ نہیں بنی ہے۔ بند جتنے بیٹھے ہو وہ چلے ہو جمعے جی بن لیا کرو، کدی وہ کدی عید تے ہی بن لیا کرو، لیکن چھوڑ گئے ہم سارے۔ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ محبت ہے جی جو بندے کی ہستی مٹا دیتی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ خادم صفائی کر رہے تھے، تو صفائی کرتے کرتے ان سے وہ آئینہ جو ہے نا وہ گر کے ٹوٹ گیا۔ اب یہ والا دور نہیں کہ موٹر سائیکل نکالی اور جا کے نیا آئینہ خرید لائے، نہ موٹر سائیکل تھی اور نہ اس طرح حافظ آباد والا بازار تھا۔ چیزیں تھیں لیکن تھیں بڑی کامیاب حضرت جی۔ اب آئینہ کہیں سے نہیں آ سکتا تھا۔ وہ بڑے گھبرائے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ لیکن خادم بھی تو حضور غوث پاک کے تھے نا، جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے۔ وہ تو دن میں کئی بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے، دن میں کئی بار حضور غوث پاک ان کا نام لے کے ان کو بلاتے تھے، کتنے کمالات آئے ہوں گے ان میں بھی۔ بس پھر وہ لکھا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا، تو اب وضو فرما کے اس سے کہتے ہیں آئینہ لاؤ۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میں صفائی کر رہا تھا تو مجھ سے آئینہ ٹوٹ گیا، بلکہ وہ آگے سے عرض کیا کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا۔ اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں سے، اپنا نام ہی نہیں لیا کہ میں نے توڑا ہے۔ از قضا آئینہ چینی شکست، ذات کو لے آیا۔ لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع ملا دیا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، اپنے یار نو یاد کریں گے۔ ہیں اللہ زندہ باد، زندہ محبت تو بندے کی ہستی مٹا دیتی ہے۔ یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا ہے نہ ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خاکے درے جانا نہ ہو جائے۔ یہ مار چھڑ دی ہستی ہے، یہ مار چھڑ دی ہے۔ وہ حضور ٹھیک رہنے دے جی بس، وہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اج شریف کے کوئی بزرگ تھے تو ملاقات ہو گئی، دو ہی اکھاں والے سن۔ بابا بلے شاہ نے ویکھیا اندر دیوا بلن ڈے ہے، انہوں نے ویکھیا بابے بلے شاہ دے بھی بلن ڈے ہے۔ پہلا سوال بابے بلے شاہ نے کیا، انہوں نے کہا جی بڑا سونا اندر ہے، کون ہو تسی؟ وہ آگے سے کہنے لگے جی اندر تے تہاڈا بھی بڑا سونا ہے، تسی کون ہو؟ حضور بلے شاہ کہنے لگے نہیں حضور، قاعدہ یہ ہے پہلے سوال میں نے کیا، پہلے سائل میں بنا ہوں، پہلے میرا سوال پورا کیا جائے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کچھ غلط تھا، وہ بھی حال تھا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں سی اچے ساڑی ذات اچی، اساں اچ شہر دے رہن والے۔ بھائی ولی تھے، سید تھے، بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی، لیکن حضرت فقر اور عشق کی اپنی دنیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، اسی اچے ساڑی ذات اچیری، اساں اچ شہر دے رہن والے۔ وہ کہتے ہیں حضور بلے شاہ کو جی اب آپ کی باری، آپ تعارف کروائیں۔ ہوں ہے بلے شاہ بھی تینوں ہی سی، وہ ولی بھی سن۔ ہاں آپ مزار پہ جائیں جی، وہاں لکھا ہو الحاج، حافظ قرآن بھی تھے اور فاضل بھی تھے حضرت جی۔ ہاں یہ نہ سمجھے کہ کوئی اللہ رحم کرے کو پانگ کوٹن والا بابا سی، نہیں، حضرت آپ الحاج تھے حضور بلے شاہ رحمہ، اور اصل نام عبداللہ تھا آپ کا حضرت۔ پھر حضور بلے شاہ بولے حضرت آپ کیا، وہ کیا کہتے ہیں، اسی اچے ساڑی ذات اچیری،
असां उच्च शहर दे रहन वाले। फिर बुल्ले शाह बोले असी कसूरी, साड़ी जात कसूरी, असा शहर कसूर दे रहन वाले। 3 बार हजरत अपनी नफी की हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये मोहब्बत है, हर चीज़ के असरात होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मोहब्बत के असरात की मुज़ाहिर नहीं हो रहे। अगर मोहब्बत है तो फिर टोपी किधर है, अगर मोहब्बत है तो फिर दाढ़ी किधर है। मैं आप सबको दावत दूंगा, अरे सोहनी करके रखो, सोहनी करके चलियो। तुहाडे कोल अजे तक फैसला ही नहीं होया कि ऐ कि वो, फैसला ही नहीं हुआ अभी तक, हमसे फैसला ही नहीं हुआ कि असी करना किहदे नाल, इहदे नाल कि उहनां नाल। भाई दाढ़ी उतरवाने का मुझे तो और कोई मकसद नहीं नज़र आ रहा कि सिर्फ हजरत हम एक औरत को खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं। मुझे इसके अलावा नहीं जी को है तो आप बोल सकते हैं, मैं फ्री हैंड देता हूं आपको। मुझे याद है कोई और वजह, इसलिए मैं आपको कहूँगा ओ चलिया तू एनू तो सोहना लगना है, उन्होंने नहीं लगना है। और मुकाबला ही कोई नहीं यार, कित्थे है वो कहो वो, कोई मुकाबला ही नहीं यार, तू करन की लगा। वो भाई असी रखियां ने तो कि साड़ियां नहीं है। मैं पिछे भी कह के आया, मैं तुसी लुहा के भी एक एक लईओ, अल्लाह का शुक्र है साढ़े बाबे रख के 4-4 वाले भी है। मैं गिना देता हूँ, अगर आपके पाकिस्तान में बड़ी मारूफ शख्सियत है मैं नाम ले देता हूँ, तुसी लुहा के भी एक एक लईओ। इतने साढ़े बड़े ने हजरत जेड़े रख के भी माशाअल्लाह 4-4 वाले भी है, रखियां ने उन्होंने दाढ़ी समेत रखियां ने। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, मैं अपने गलों भार लाया, मैं बरी हो गया कि भाई कल जवाब देना पड़ेगा मुझे। हाँ भाई हाफिजाबाद ओवीसी 10 की कह के आया है, कुछ आमद ही कर आया हैं खाली। मैं अपना भार ला हड़े भाई, मैं आप सबको दावत दूंगा, रखो सोहनी करके रखो। और मैं आपको अपने बुजुर्गों की बात भी, आप क्या क्या आप फरमाया करते थे, ओए बेलिया एक अख रख लै, एक अख रख लै। वो बेलिए को पूछता है हजरत जी की होएगा कख रखिया, फरमाया उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। ये आपके हाफिजाबाद में पंजाब कॉलेज है, आपके हाफिजाबाद में एस्पायर कॉलेज है। आपसे सवाल है, जवाब भी आपने देना है। इख्तलाफ अगर किसी को रहना जरा अदब के दायरे में, आप कर सकते हैं इख्तलाफ। आपसे सवाल है जी, आपने पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन रखा है, अगर एस्पायर कॉलेज चले जाएं तो चौकीदार अंदर जाने देगा? उन्हें की आखना है, पैंट साढ़े वाली, शर्ट साढ़े वाली, बैज साढ़े वाला, हुलिया साढ़े वाला, वर्दी साढ़े वाली, इसलिए तू साढ़े कॉलेज। आप मानते हैं कि जी अगर आप पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन के एस्पायर जाएं तो अंदर जाने, इसी तरह अगर आप एस्पायर कॉलेज का पहन के पंजाब जाएं तो वो जाने देगा? नहीं जाना। एग्री हैं, बातें हैं मेरी बात को? मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये कल भी एनजी होया जब आप हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगे और वहाँ खड़े फरिश्ते ने ये कह दिया, मुँह मदीने आला, मुँह मदीने आला, सिर मदीने आला, वर्दी मदीने आली, जना वाला मुँह है उत्थे ही जाओ, जना वाली वर्दी है उत्थे ही जाओ, जना वाला सिर है तो फिर की भले रह जाएगा। मैंने आपको पहले कहा हजरत हमारी महफिलों में उलमा कोई नहीं है, हमारी महफिलों पे नकीब काबिज हैं। ए लगा जे मैं तुहानू जरा एक गल दें, किहड़ी गल देनी तू सानू, जिन्होंने गल देनी उन्होंने तो वो पीछे बाहर दे पड़ के। हम रोज जाते हैं किबला जी, उलमा बेचारे पीछे बैठे होते हैं सारे, लेकिन अगर आप किसी आलिम को अपनी स्टेज पे आने दें फिर वो आपको बताएगा, और भाई किसी धोखे में ना मारे जाना, एवी जरीना शकीना जमीला के पीछे मारा जाए तू। महबूब कह चुके हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिनकी शक्ल इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाए, एवी ना मारे जाइए। महबूब ने फरमा दिया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिनकी शक्ल जिनकी शबाहत इख्तियार करेगा। और मैं आपको जितने नौजवान बैठे हो पुत्र, मैं आपको कहता हूं, अल्लाह की कसम, उसको तुम्हारे पफ सोने नहीं लगते, उसको लगता है तो अपने महबूब का रंग सोना लगता है, उसको नहीं ये पफ शफ सोने लगते तुम्हारे।
یہ پگ تم کسی اور کو دکھانا، اس کو نہیں یہ سونے لگتے، اس کو اپنے محبوب کا رنگ سونا لگتا ہے. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہے بنی اسرائیلی روایت ہے یہ. جب فرعون پہ عذاب آیا نا، نیل میں غرق ہوا، سارے فرعونی غرق ہو گئے. ان میں سے ایک شخص تھا، وہ کرتا کیا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح پگ پہن کے نا، آپ کی طرح ہاتھ میں ایسا پکڑ کے، آپ کی طرح جبہ پہن کے، وہ چونک میں کھڑا ہو کے نا آپ کے انداز مبارک میں تقریر کیا کرتا تھا، آپ کے قلب مبارک کو تکلیف دینے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتی بھی تھی، وہ سارے غرق ہو گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو وہ پھر رہا تھا. فرمایا ربا صاحب تو بہت دے تنگ کردا سی، پھر چڑھ چڑے. فرمایا کلیم چھڑنا اینو بھی نہیں سی، ایدی پگ تاڑی پگ آ رہے، یہ چہرہ تاڑے چہرے آ رہے ہے، یہ ڈنڈا آپ دے ڈنڈے آ رہے، یہ جبا آپ دے جبے آ رہے، یہ بولنا آپ آ رہے، یہ سانو اپنا کلیم نظر آتا ہے. چلے تو کہڑے پاسے پہ گئے. اور میاں صاحب نے کمال کر دیا جی. آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، یہ دل تو نہیں رکھن دیا تھا. حضرت جی اللہ دی قسمیں قبلہ صاحب آپ اتفاق کریں گے، فون آتے ہیں بیویوں کے، نہیں وہ عدت کرنا فرض تے نہیں، پھر دکھ ہوں ہوئے یہ لیے کردا رہے تیرے لیے 4 مہینے تے کوئی دن اندر بہن بھی تیار نہیں ہوا. میاں صاحب نے کہا جی مجھ سے نہ غصہ کریں آپ. میاں صاحب کہتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بڑیاں ڈردے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے ہیں. اپنی بیویوں سے بہت پیار کرو جی. بابو فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تمہیں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر. لیکن پتر بیوی خوش کر دیں انہوں نے تیرے نہ ناراض کرو، بیوی خوش کر دیں پتر انہوں نے تیرے نہ ناراض. اور میں آپ سے کہوں گا بچوں جتنے پتر آج بہت سستا سودا ہے. تجھ سے کسی نے جان نہیں مانگی، تجھ سے کسی نے علی اکبر نہیں مانگا، تجھ سے کسی نے علی اصغر نہیں مانگا، سستا سودا ہے. وہ کہا نہیں مولانا سندہ خان فاضل بریلوی رحمت، آپ نے فرمایا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران آل بیت ہے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے. ان کی تو کیا کہنی، بڑی کتابوں میں لکھا ہے جتنی دیر اہل بیت نے میدان کربلا میں گزارے، سب سے چھوٹے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کتابوں میں لکھا ہے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا، اپنی گود میں ہی رکھا گیا. امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطی ہو گئی میں نے یہ جو کیا، اللہ معافی دے. یہ ٹیشو دا ڈبہ کتنے امام صاحب گود میں رکھا گیا، زمین پہ نہیں لٹایا گیا. کیوں بلا کہ یہ نہ ہو علی اصغر کو زمین پہ لٹایا جائے، علی اصغر ایڑی رگڑے اور نیچے سے پانی نہ نکل آئے. یہ نہ سمجھنا کہ حضرت جی پانی نہیں سی ہے تے ہے نہیں سی ہے، جس طرح کیا جاتا محفلوں میں سارا کچھ ہی ہے. لیکن مسئلہ کیا تھا، جیو میرے دکھ وچ را دی میں سکھ نو چلے ڈاواں. اقبال نے ایویں تو نہیں کہا تھا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اوسے بننے ہو. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہوئے ہیں. عشق اتنے نہ نماز نہ ٹوپی، پتہ نہیں کس کا نام تم نے عشق رکھ دیا ہے. کیا تھدیاں پھینکنے کا نام عشق ہے؟ وہ بھائی کیمرہ لگا ہے سارے ویکھدے نے پہ تینوں، میں ہوں اس تو اگے کھ نہیں کہنا چاہتا. عشق تے ہے وے کہ سارے ستے ہون تے تو مسلے تے ہوئے. رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیان جگاوے ہے. اس لیے جی 2 گلاں تے کیونکہ آگے آدھے پونے گھنٹے کا سفر کرنا، پھر انشاءاللہ اللہ کوئی موقع دے. ٹھیک ہے جی، سونی کر کے جی، سونی کر کے، سونی کر کے، سونی کر کے، سونی کر کے دلیر ہو جی.
ہاں ٹھیک ہے جی. وہ کہ حضرت لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. فرمایا کیوں؟ کہ حضور کام ہی آئندے کر دی. فرمایا کی کر دی؟ حضور جی کو روندا ہوئے نا ویکھ کے ہسن لگ پیندی تے جے کو ہسدا ہوئے تو ویکھ کے رون لگ پیندی. لوگ پتھر مار دے. حضرت دیہڑی تے ساڑیاں بکریاں چراندی ہے اور اتھے بھی اس طرح دی دیوانگی ہے جڑی اسی نوں دیہڑی دینے ہیں نا تھوڑے جے کور رکھ دی باقی صدقہ کر چھڑ دی ہے. آپ آرام فرماؤ اثر ویلے آئے گی مل لئی. آپ فرماتے میں نے کہا اثر کنے ویکھی ہے؟ دسو کیڑے پاسے گئی؟ لوگوں نے سمت بتائی. آپ فرماتے میں چلا گیا. کہتے جب وہاں پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ منظر ہی جدا ہے. لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ بکریاں چرانے جا رہی ہیں، لیکن وہاں وہ بکریاں نہیں چرا رہی. وہاں وہ لوگوں سے چھپ کے نا جنگل میں مصلی بچھا کے نفل پڑھ رہی ہے. میں بڑا حیران. آپ فرماتے ہیں دوسری حیرانگی یہ تھی اگر یہ نفل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ کیونکہ بکریاں تو وہ ہیں اگر ان کے سر پہ ہو نا کوئی تو ساری بھاگ جاتی ہیں. فرماتے اس طرف دیکھتا ہوں تو منظر کیا ہے؟ بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں. فطرت بدل گئی ہے. آپ فرماتے ہیں ادھر دیکھوں تو حیران ادھر دیکھوں تو حیران. آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ ملن دا وعدہ تے جنت سی تو ایتھے ہی آ گئے ہیں. کیسے تھے جی ہمارے بڑے ہیں. اقبال بھی رو پڑا اور رو کے کہتا کیا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہے جی کسی کل اے والا نمبر جڑا سیدھا اتنے ملے جا کے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی. فرماتے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بھائی ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کیسے پتہ ہے؟ فرماتے میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں تو تجھے میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو فرماتے آگے سے میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دیا. بس جی ایک گل ختم. کہتے سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ کیا تھا؟ یہ شیروں اور بکریوں میں کب سے صلح ہو گئی؟ یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی؟ اب فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا تو آگے سے کہتی ہیں عبداللہ جس دن سے میں نے اس سے صلح کر لیا اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لیا ہے. بہت کچھ جی حضرت جی. محفلاں بڑیاں بڑیاں وڈیاں نے جلوس بڑے بڑے وڈے نے ریلیاں بڑیاں بڑیاں لیکن وہ صلح کوئی نہیں جی صلح کوئی نہیں جی. آؤ صلح کر لئیے نہیں تو حضرت جی گل ہوئی ہے میاں صاحب علی بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور ستھرانے جانا تے ہے حضرت جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف ہے دسو جواب کی دینا تھے جا کے. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے الف آیا سا تو لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے ٹیر ہینگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بکھائیں گا جدا سارے ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. عمل عمل ٹھیک ہے جی عمل. اور کہا تھا جی دو آخری گل جس کی پتر اس وقت سب سے زیادہ میرے معاشرے کو ضرورت ہے وہ اخلاص. اخلاص کوئی نہیں ہے دکھاوا امت کو کھا رہا ہے. اخلاص لے کے آخری بات حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آپ سے سوال ہوا کیا شیخ آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اخلاص والا ہوگا جو اخلاص والا نہیں ہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا کبھی. پوچھا جنید اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟
تو آپ فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے فقر کا زمانہ تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں۔ فرماتے ہیں بال بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ فرماتے پیسے تو تھے ہی نہیں، بال کہاں سے کٹواتا؟ کہتے بہرحال میں نائی کی دکان پہ آ گیا، وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا، حجامت بنا رہا تھا۔ فرماتے میں کھڑا ہو گیا کہ چلو میری طرف دیکھتا ہے تو کوئی بات کرتا ہوں۔ فرماتے اس نے جب میری طرف دیکھا میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے تو جو بھی بال کٹوانے آئے گا تو پیسے لے کے کاٹے گا نا، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کر رہا آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ فرماتے یہ سنتے دکان سے نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا، اور یہ نہیں کہا کیونکہ حضرت اس سے پیسے لیے ہیں پہلے اس کے کاٹوں گا آپ کے بعد میں کاٹوں گا۔ فرماتے نہیں، جس سے پیسے لیے تھے اس کو اٹھا دیا کرسی سے، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اب فرماتے وہ بال کاٹتا رہا، روتا رہا، میں بھی نیت کرتا رہا اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا تو میں تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اب فرماتے وہ وقت آیا، امیر شہر میرا مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی، ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، بڑے بڑے صوفیہ میرے مریدین میں شامل ہوئے۔ فرماتے اللہ نے مجھے فقیری میں امیری عطا کی۔ فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں درہم ڈالے، دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں۔ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ فرماتے ہیں وہ نائی مجھے آگے سے اخلاص سکھاتے ہوئے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ بن گئے لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے مجھے آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ علیہ کریے پھر لوکاں کو نہیں ہوتا بدلہ منگی دا ہے۔ اج اخلاص ہے نہیں، اج اخلاص میں سخی ہے اس لیے کہ لوگ مینوں کہن کیا سخی ہے، ماج تاں کرنے ہیں کہ لوگ مینوں کہن کیا حجی ہے، ممرہ تاں کرنے ہیں تاکہ لوگ کہن یار ہر سال عمرے تے جاندا ہے۔ ہاں جی اخلاص ہے، اخلاص او دے لی تھوڑا پاجی کر لئیے لیکن کری او دے لئیے۔ پہلے پتہ کیا تھا نیکی کر، ہوں پتہ کی ہے نیکی کر نہیں جواب آندا تھا سارے نیکی کر فیس بک پہ ڈال ہے، اخلاص پہ اخلاص 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 تھوڑا اب وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اخلاص اب کبھی موقع بنتا ہے نا میں اخلاص سے شروع کروں گا جتنے چھڈن لگا ہوں، پھر اخلاص کی ایک اپنی دنیا ادھر، اخلاص کی اپنی دنیا پھر ادھر۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی میرے حضرت جی بزرگوں نے نا بس جی اینڈ میرے بزرگوں نے 100 سال عمر پائی کم و پیش، میرے دادا پیرو مجھ یہ 2013 میں آپ کا وصال ہوا، رو کے اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے یار جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کدی کو منگن ہی نہیں آیا، اسی تے عشق دا سودا لے کے بیٹھے ہیں منگن ہی کوئی نہیں آیا، ساڑھے کل محبت سی، خلوص سی، سوچ سی، شوق سی، درد سی، قرب سی، وصال سی، تقوی سی، اخلاص سی، منگن ہی کوئی نہیں آیا ہے، 100 سال گزارے منگن ہی کوئی نہیں آیا، جڑا آیا او حضرت اپنا اپنا راستہ بدلے، ہم غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ میں اقبال پہ بس کرتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں،
اور اقبال نے کمال لکھا، یہ شعر سارے سونے ہیں، مجھے سب سے سونا لگتا ہے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. کدی تو یار اپنے آپ کو ٹیسٹ لا کے ویکھو کہ میں کیا چاہتا ہوں. کدی تو ویکھو یار، تھک گئے ہیں مکان بنا بنا کے، پیسے اکٹھے کر کے، اور ویکھو کی کرنا ہے اس کی کرنا ہے سب، ویکھو تو صحیح کدی کھلو کے یار. ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. کو بات اس طرح کی ہو گئی، کسی کا دل دکھا ہو تو بھائی معاف کر دینا، ٹھیک ہے جی. باقی میں یہ بھی آئی کہاں گا کہ بڑھیاں راضی نہ کرو، نہ راضی کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. سارے احباب ایک اعلان سن لو.